السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یوٹیوب چینل سے ابرار علی آپ سے مخاطب ہوں۔ الحمدللہ ہماری ویڈیو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج ہم آپ کے لیے جو ویڈیو لے کے آئے یہ پہاڑ سے متعلق ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں پہاڑ کو دیکھتا ہے، خواب میں پہاڑ کو دیکھنے کی کیا تعبیر ہے۔ ایک صورت یہ ہے کوہ، اس کو فارسی میں کہا جاتا ہے، اردو میں پہاڑ کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں پہاڑ پر چڑھتا ہے تو خواب میں پہاڑ پر چڑھنے کی کیا تعبیر ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں پہاڑ سے اترتا ہے تو اترنے کی کیا تعبیر ہے۔ اگر وہ پہاڑ سے چھلانگ لگاتا ہے تو چھلانگ لگا کے گرنے کی کیا تعبیر ہے۔ اور اگر کوئی شخص صرف اپنے آپ کو پہاڑ کی بلندی چوٹی پہ دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ تمام صورتیں اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گی، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے یوٹیوب فیملی کا ممبر بنیں، ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ مزید ویڈیوز سے لطف اندوز ہو سکیں۔ پہاڑ کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر یا پہاڑ پر چڑھنے کی تعبیر، پہاڑ سے گرنے کی تعبیر، پہاڑ پر مختلف نوعیت کے پہاڑوں کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر۔ اس میں سب سے پہلے معبر حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اپنے آپ کو بلند پہاڑ پر دیکھے کوئی شخص خواب میں اور جانے کہ وہ اس کی ملک ہے، یعنی یہ اس کی ملکیت ہے یہ بلند پہاڑ، تو دلیل ہے کہ اس کو بزرگ آدمی اپنی پناہ میں لے لے گا صاحب خواب کو۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے پہاڑ کو اس کی جگہ سے کھینچا ہے، یعنی پہاڑ کو اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ اس نے کھینچا ہے تو دلیل ہے کسی بڑے آدمی کو مغلوب کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے پہاڑ پر مقام کیا ہے تو دلیل ہے کسی بڑے آدمی سے عزت اور مرتبے کو پائے گا۔ اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ پہاڑ پر چڑھا ہے وہ، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عزت اور مرتبہ پائے گا۔ اور بعض اہل تعبیر نے بیان کیا کہ اگر مشکل سے کوئی شخص خواب میں پہاڑ پر چڑھا ہے تو غم اور پریشانی کی دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ پہاڑ سے نیچے اترا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی بزرگی اور مرتبے کو نقصان پہنچے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ پہاڑ کی چوٹی پر مقام بنایا ہے تو دلیل ہے کہ وہ بادشاہ سے عزت پائے گا اور اس کا مقرب ہوگا۔ اس میں دوسرے معبر ہیں حضرت ابن سیرین علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ پہاڑ پر اذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا کام خیر و خوبی سے ہوگا۔ حضرت جابر مغربی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ خواب میں پہاڑ اور محل کے اوپر جانا مراد کے پورے ہونے پر دلیل ہے صاحب خواب کے لیے۔ اور اگر اپنے آپ کو پہاڑ کے دامن میں گرا دیکھے تو دلیل ہے صاحب خواب غمناک ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ پہاڑ کے دامن میں اس نے نماز پڑھی ہے تو دلیل ہے کہ دین کے موافق کام کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ پہاڑ پر اس کی ہمراہی میں بادشاہی لوگ ہیں تو دلیل ہے کہ بادشاہ سے صاحب خواب عزت پائے گا۔ اور اگر دیکھے کوئی شخص خواب میں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے اور پھر قرار پاتا ہے تو دلیل ہے کہ وہاں کوئی بڑا آدمی بیمار ہوگا اور پھر شفا یاب ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے آسانی کے ساتھ پہاڑ کو کھودا ہے تو دلیل ہے کہ جلدی عطا پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ کوئی شخص خواب میں دیکھے مٹی کا پہاڑ ہے تو دلیل ہے کہ اس کو کنجوس سردار سے طمع ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ کوہ کاف پر بیٹھا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی موت قریب ہے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ کوہ طور پہ بیٹھا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ صاحب خواب پر بھروسہ کرے گا اور اس کی مراد پوری ہوگی۔ اور اگر اپنے آپ کو کوہ عرفات پر دیکھے تو دلیل ہے کہ توبہ کرے گا اور گناہ سے پشیمان ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ لبنان پر ہے تو دلیل ہے کہ وہ علماء اور صلحاء سے صحبت رکھے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ تاریک پہاڑ ہے تو دلیل ہے کہ اس کو ہلاکت کا خوف ہے۔ حضرت اسماعیل اشخص علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ ویران پہاڑ پر ہے اور پتھر بکھرے ہوئے ہیں اور وہ مشکل سے چلتا ہے اور تیر ڈالتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو ظالم بادشاہ سے خوف ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ پہاڑوں پر چلتا ہے اور تیر ڈالتا ہے تو دلیل ہے کہ دو بڑے آدمیوں کے درمیان وسیلہ بنے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ پہاڑ میں سوراخ ہے
اور وہ اس سوراخ کے اندر گیا ہے یا غار کے اندر گیا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ کے راز سے آگاہ ہوگا صاحب خواب۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس سوراخ سے کوئی چیز نکالی ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ سے عطا پائے گا۔ حضرت حافظ معبر علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ پہاڑ کے اوپر چڑھا ہے تو دلیل ہے کہ کسی بزرگ آدمی کی خدمت میں مشغول ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ کئی پہاڑوں سے پتھر لیے ہیں اور ہر ایک کو پہاڑ پر ڈالتا ہے تو دلیل ہے کہ مال کو قہر سے جمع کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ پہاڑ کو بغل میں پکڑا ہے تو یہ اس بات کی طرف دلیل ہے، اشارہ ہے کہ صاحب خواب کسی بڑے آدمی کی خدمت کرے گا اور اس سے خیر اور منفعت کو حاصل کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ پہاڑ سے وہ نیچے گرا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی مراد پوری نہ ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ پہاڑ پر پختہ اینٹوں اور چونے کی سیڑھی بنی ہے اور وہ اس پر سے پہاڑ کی چوٹی پر گیا ہے تو دلیل ہے کہ اس سے مراد جلدی حاصل ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ سیڑھی کچی اینٹ اور گارے کی ہے تو اس کی تعویل عمدہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص سیڑھی تانبے کی ہے تو یہ اس کی تعویل بد ہے۔ اور اگر بھرت کی سیڑھی ہے تو اس کی مراد پوری نہ ہوگی۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ پہاڑی کی چوٹی پر کھڑا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ کا مقرب خالص ہوگا اور بہت سا مال پائے گا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمہ نے فرمایا کہ خود کو پہاڑ پر دیکھنا 5 وجہ پر ہے صاحب خواب کے لیے۔ پہلی وجہ بادشاہی ہے، اگر کوئی شخص خواب میں پہاڑ پر خود کو دیکھتا ہے۔ دوسری وجہ اگر کوئی شخص خواب میں پہاڑ کو دیکھے تو یہ منشا کا کام ہے۔ تیسری وجہ اگر کوئی شخص خواب میں پہاڑ کو دیکھے تو یہ فتح پانا ہے۔ چوتھی وجہ بلندی حاصل کرنا ہے اور 5ویں وجہ سرداری کو پانا ہے۔ تو ان تمام صورتوں میں سے کوئی بھی ایک صورت ہو سکتی ہے، خواب میں پہاڑ کو دیکھنے کی، پہاڑ پر چڑھنے کی، پہاڑ پر جانے کی، کوہ طور پر، کوہ لبنان پر، کوہ کاف پر جانے کی تمام صورتیں، گرنے کی، اترنے کی، سیڑھیاں دیکھنے کی، پہاڑ پر مٹی کی، ہم نے تمام آپ کے سامنے بیان کر دی۔ تو ہمارے دیکھنے والے سننے والوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ مزید آنے والی ویڈیوز سے لطف اندوز ہو سکیں اور مختلف خوابوں کی تعبیر جان سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔